السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دن اور رات، یہ مہینے اور سال، یہ گھنٹے اور سیکنڈ اور منٹ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں چند ساعتوں کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی بڑی قیمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑا انسانوں کے لیے قیمتی بنایا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ کون سی ساعت اور کون سا دن اور کون سا مہینہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اب جیسا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ چاند کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اس کی اہمیت اس لیے بھی پتہ لگتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کو پہنچتے ہی، یہ مہینہ شروع ہو جاتا، تو اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے اور اس دعا کا بڑا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں ان مہینوں کے اندر برکت عطا فرما اور مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی خیر و برکت سے مستفیض ہو سکیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام بھی کرتے تھے اور اس کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور عام طور پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر مہینے 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام تھا۔ تو جتنی بھی آپ کی طاقت ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، آپ اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، اور آپ پہلے سے ہی رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ یقیناً بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عبادات کو، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، یہ 13، 14، 15 کے جو روزے ہیں، اس کے اندر ایک اور اشارہ بھی ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ جب 13، 14، 15 کا جو چاند ہوتا ہے، جب چاند اپنا پورا نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو دنیا کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ انسانی دنیا پر پڑتے ہیں۔ خاص طور پر جو نوجوان ہیں، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ 13، 14، 15 جو یہ چاند کی تاریخ ہوتی ہیں، اس کے اندر طبیعت کے اندر ایک عجیب سا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو شہوت ہے وہ اور جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ شہوت اور بھڑک جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورے مہینے کے اندر اتنی گناہ گاری نہیں ہوتی، اتنا زناکاری نہیں ہوتی، جتنا اس ڈیٹ کے اندر، یعنی 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں ہر مہینے کی، اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اثرات جسم کے اوپر پڑتے ہیں اور وہ شہوت بڑھتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سمندر کے اندر بھی جو طغیانیاں ہوتی ہیں، جو لہریں ہوتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور ان 3 ڈیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہوائیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس ان کا نکاح ہو چکے ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں ہیں، تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ اپنے جذبات کو اور اپنی اس شہوت کو وہاں پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا، جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جذبات جب بھڑکیں گے تو وہ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ ایک کامل انسان تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سید البشر تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جو طاقت تھی وہ تمام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے جذبات بھی کئی لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو اسی کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے ان 3 ڈیٹ کا، یعنی ان تاریخوں میں 13، 14، 15 میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس کو ایام بیز کے بھی روزے کہا جاتا ہے، اور ہمارے جو سلف الصالحین ہیں اور خاص طور پر علماء اور جو نیک لوگ ہیں، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بزرگوں سے جڑے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو لوگ علماء سے جڑے رہتے ہیں، کہ علماء بار بار اس کی جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں اور اس کی تنبیہ کرتے ہیں کہ بھئی 13، 14 اور 15 کا روزہ ان لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیک عمل کرنا شروع کر دیں جس کا اہتمام کریں، یعنی اس کو تسلسل کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر روز صبح اٹھنے کے بعد
جب آپ نماز سے فارغ ہوں فجر کی، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ روپے صدقہ کر دیں، اور اس کا اہتمام کریں، پورے مہینے نہیں بلکہ پورے سال اس کا اہتمام کریں، اور اس کی شروعات آج سے کریں، یا جس وقت بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد سے کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں، وہ آدمی سکون میں رہتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سکون میں ہی رہے گا۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کریں۔ اگر آپ پورے سال صدقہ دیتے ہوئے آئے ہیں تو اس صدقے کو اس مہینے کے اندر بڑھا دیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر بھی جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کے اجر و ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حرمت کا مہینہ ہے، اور جو 4 حرمت کے مہینے ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور لوگ جو اعمال کرتے ہیں اچھے اعمال ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان سب اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آپ اس مہینے کے اندر کیا ایسی نیکی ہے جس کا اہتمام کرنے والے ہیں اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ایسی نیکیاں لوگوں کو اس سے ترغیب ملے اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔